ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ یہ ہے کہ ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ اوتھینٹک ہدایت دیں قضا نماز کے بارے میں، یعنی آپ سے وہ سنیں گے تو وہ اوتھینٹک بات ہو جائے گی قضا نماز۔ یہ اصل میں آپ کو سوال لگتا ہے اس لیے پیدا ہوا کہ ایک طبقہ یہ بات پھیلاتا رہتا ہے کہ جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں، جو جان بوجھ کے آپ نے چھوڑ دی ہیں، ان کی قضا نہیں ہے، جس کو ہم قضاء عمری بولتے ہیں۔ تو ایک طبقہ اصل میں یہ بات پھیلاتا ہے کہ قضاء عمری کا کوئی تصور نہیں ہے، اب بس آپ آگے سے نمازی ہو جائیں، پیچھے جو گزر گیا گزر گیا۔ تو صرف اس لیے شاید آپ کو یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اتھینٹک پتہ چلے، کیونکہ وہ تو اپنی اتھینٹسٹی بتاتے ہوں گے کہ جی اس کا قضا وضا کا کوئی حکم کہیں نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ ناواقفیت اور جہالت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے تو باب باندھا ہے، باب و قضاء الفوات، کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا کا باب۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جو فوت ہوئیں اور وہ جان بوجھ کے ہوئیں، ایک مجبوری کے تحت ہوئیں، تو لہٰذا آپ نے ان سب کی قضا کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلکہ سیاستہ میں اور جگہ بھی آتی ہے، تو اس کو عنوان یہ باندھتا باب قضاء الفوات، فوت شدہ نمازوں کی قضا کا باب۔ اس میں ایسا ہوا کہ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نمازیں فوت ہو گئی تھی، کیونکہ خندق کھودنے میں اس قدر مصروف تھے، دشمن کا ایسا ایک جو خوف تھا کہ وہ حملہ آور ہو جائیں گے، تو پورے مدینے کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی، اور خندق کھودنے میں مصروف ہونے سے نمازیں رہ گئیں۔ لہٰذا وہ پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہے لیکن نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں، پہلے اپنے تحفظ کے لیے خندق کھودی جا رہی ہیں۔ تو 5 نمازیں آپ کی فوت ہو گئیں، اب خندق ساری مکمل ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی قضا کی۔ اگر قضا کا کوئی تصور نہ ہوتا تو نبی نے کیوں قضا کی؟ باقاعدہ باجماعت قضا نمازیں پڑھی گئیں، کیونکہ یہی حکم ہے کہ جس طرح قضا ہو اسی طریقے سے آپ کریں۔ تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت وہ قضا نمازیں خندق کی اس موقع پر ادا کی ہیں، اور اسی کا باب امام بخاری نے باندھا ہے۔ لہٰذا جو یہ نالائقی کرتے ہیں، اجی نماز جو فوت ہو گئی، کیونکہ نبی نے کہیں نہیں کہا کہ جان بوجھ کے اگر آپ نے نماز چھوڑی ہے تو اس کی قضا کرو۔ یہ ان کی بیوقوفی ہے، کیونکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیہ، کہ جو نماز سے سوتا رہ گیا یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جیسے ہی یاد آئے تو پڑھ لے۔ اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نبی نے یہاں کہا بھول گیا ہے تو قضا کرو، یا یہ کہ وہ جو سوتا رہ گیا تو قضا کرو۔ تو جان بوجھ کے جس نے نماز چھوڑی اس کی قضا کو تو کہا ہی نہیں۔ یہ اصل میں یہ حماقت ہے۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو بھول گیا یا سوتا رہ گیا، اس میں نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مومن صادق، جو مومن مسلمان، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ وہ تو اتنی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ نبی نے اس پہلو کو ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ نبی نے اپنے زمانے میں بتا دیا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے ہی نماز۔ تو لہذا کوئی صحابی نماز نہ پڑھے یا کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو نبی تو اس بات کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا۔ لہذا آج کے زمانے میں ہمارے جیسے نالائق پیدا ہو گئے جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہے ہیں، تو نبی تو اس وقت توقع نہیں رکھ رہا تھا نا، وہ تو ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ایسے مسلمان آئیں گے جو جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے نبی اس پہلو کو ذکر نہیں کیا، وہاں نیند اور سونے کو ذکر کیا۔ اور آج بعض نادان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑنے کی تو حدیث ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے بتایا نبی نے عملی طور پہ بخاری کی حدیث خندق کے موقع پہ جان بوجھ کے چھٹی نمازیں، آپ کو پتہ ہے کہ مجبوری میں چھوٹی، پتہ ہے نہ وہاں سوئے ہیں، نہ نیند کی وجہ سے چھوٹی ہے، نہ بھولنے سے چھوٹی ہے، خبر ہے لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں، آپ نے سب کی قضا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں آپ کی قضا ہو گئی ہیں وہ آپ کو قضا عمری کی شکل میں سب کی قضا کرنی ہوگی۔ لہٰذا یہ جو فتنہ ہے کہ جناب وہ قضا نمازیں جو چھوٹ گئی آگے سے پڑھو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، آپ کی گردن پہ سارا کا سارا بوجھ رہ جائے گا۔ لہٰذا قضا عمری کرنا بالکل واجب اور ضروری ہے، لہٰذا وہ جو ترتیب اس کی ہے، ادا کا جو طریقہ ہے، وہ قضا عمری کا آپ کو طریقہ اختیار کر کے ادا کرنی پڑے گی۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔